عبد الماجد کشمیری صاحب حافظہ اللہ، سچی بات ہے چند دن پہلے اصل میں یہ پروگرام میں شیڈول تھا پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب کا، کسی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی، تو میں نے شیخ صاحب سے رابطہ کیا۔ اللہ سچا جانتا ہے والدہ محترمہ بیمار ہیں گھر میں، اور بھی بہت ساری ان کی مصروفیات ہیں، اپنے ادارے کے حوالہ سے بہت عظیم کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ فوراً کہا کہ بھائی آپ کے لیے ہمیشہ وقت ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے، اور آج الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے محسن جماعت حافظ عبدالعظیم اسد صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ سے شب و روز دین حنیف کا کام لے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں محترم پروفیسر عبد الماجد کشمیری صاحب۔ پروفیسر صاحب کے بیان کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد تمام احباب کے لیے بہت زبردست قسم کا الحمدللہ کھانے کا اہتمام ہے۔ تمام صاحبان کھانا بھی کھائیں گے اور اللہ وحدہ لا شریک سے اجر لیتے ہوئے ہم واپس چلے جائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں پروفیسر عبد الماجد کشمیری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم بھائی حافظ عبد الوحید صاحب، ان کے والد گرامی قدر، اس مسجد کی انتظامیہ اور برادر گرامی ڈاکٹر منیر صاحب اور محترم ڈاکٹر سیف اللہ فیضی صاحب اور دیگر معاونین، مسجد کے نمازی، وہ عظیم طلبہ جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، ان کے والدین، عزیز اور اقربا، سب کے لیے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ قابل رشک عمل ہے اور ہر والد یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا موقع آئے جس وقت یہ اعزاز اسے اور اس کے بیٹے کو ملے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں سے کسی کے سینے کو اپنے قرآن کے حفظ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس سے متعلقہ جتنے فضائل اور دنیاوی اور اخروی اس کے خوبصورت اور پیارے نتیجے اللہ اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، ان تمام منتظمین، انتہائی معزز اساتذہ کرام، طلبہ، ان کے والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ ثابت فرما دے۔ آج کے اس مختصر وقت میں، رات بھی کافی ہو گئی، میں اسی قرآن مجید کی حفاظت کے پہلو سے ہی چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور پھر اس قرآن کے چند ایک
تقاضے جو مجھ سے اور آپ سے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے مصحف قرآن مجید موجود ہوتا ہے اور بچے اسے یاد کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کتاب کی حفاظت اس کی ذمہ داری اللہ احکم الحاکمین نے لی ہے۔ طلبہ، ان کے اساتذہ اور ان کے والدین قطعاً کسی فخر میں نہ آئیں اور کسی کبر میں نہ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک آفاقی نظام ہے، اس نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہی کرنی ہے، اور اس کے نظام کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ ہمیں استعمال کر لیا تو یہ کسی کبر اور فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ کلمہ شکر کہنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے تمام کام کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی ہے کہ اپنے کاموں کو کروانے میں اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے حکم جاری فرماتے ہیں، اور اس قرآن کی تحفیظ اور اس کی حفاظت، اس سے متعلقہ چند ایک باتیں غور سے سنیے۔ کسی بھی کتاب کو محفوظ کرنا ہو تو اس کی حفاظت کے لیے ایک اساسی اور بنیادی بات اس کتاب کی زبان کو محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے قرآن سے پہلے آنے والی کتب تورات، زبور اور انجیل اس وقت دنیا میں اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں۔ ان کتابوں کی جو زبان تھی، سریانی یا دیگر، چونکہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی تو وہ زبانیں بھی دنیا سے ناپید ہوتی چلی گئیں۔ اہل زبان اگر یہاں تشریف فرما ہے اور اس کی باریکیوں سے واقف لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان کچھ وقت کے بعد اور کچھ فاصلوں کے بعد اپنا تلفظ، اپنا ایکسنٹ اور الفاظ اور اس کے معانی تبدیل کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ لفظ جو آج سے 20 سال، 30 سال، 50 سال پہلے بولا جاتا تھا، آج وہ نہ سمجھا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ اگر ایک شہر میں اور طرح بولا جاتا ہے تو دوسرے شہر میں اور طرح بولا جاتا ہے، اور کچھ دہائیوں کے بعد الفاظ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انگریزی میں بھی ایسے ہے، اردو میں بھی ایسے ہے، اور زبانیں ایک دوسرے کے اندر مرج ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں انگریزی زبان خود سے کوئی زبان نہیں، کوئی فرینچ سے آئی ہے، کوئی لیٹن ورڈز اس کے اندر شامل ہوتے چلے گئے، خود سے کوئی زبان نہیں۔ اس طرح زبان سے آگے زبانیں آتی ہیں۔ اردو زبان بھی خود سے کوئی زبان نہیں ہے۔ عربی زبان ایسی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق کمال دنیا کی زبان ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا لیکن قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جس زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے، اللہ نے اس وحی کی حفاظت کے لیے اس زبان کی بھی حفاظت فرمائی۔ ایک عظیم شخصیت ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، اگر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں
کہ میں موجود ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھنے کا شرف حاصل ہو جائے. اور اس دور کے اندر میں نے عربی زبان سیکھی ہے، جبکہ اس کو 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا، اور اللہ کے رسول وہ حدیث بیان کریں جو حضرت عمر بن خطاب کے سامنے بیان کی تھی رضی اللہ تعالیٰ، تو میں اس کو ویسے ہی سمجھوں گا جیسے کہ صحابہ اکرام نے سمجھا تھا. اتنے 100 سال گزرنے کے بعد نہ اس کا تلفظ بدلا ہے اور نہ اس کے معنی تبدیل ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کا آفاقی حکم تھا، وحی کو محفوظ کرنے کے لیے زبان کو محفوظ کیا گیا. عرب لوگ اپنی مختلف چیزوں میں مغرب کی کاپی کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر اس کو ایسا حمیت کا ایک مادہ اور غیرت کا مادہ دیا ہے کہ اب بھی آپ ان کے ملکوں میں چلے جائیں تو عربی کی بجائے کسی اور زبان میں بات کریں جو میرا ذاتی تجربہ ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے. عرب ہونے پہ، عربی پہ اور اس کے بولنے کے اوپر ایک امتیاز رکھتے ہیں. کسی بھی کتاب کو محفوظ کرنا ہو اس کی زبان کے ساتھ اس کے پڑھنے کے عمل کو بہت زیادہ جاری کیا جاتا ہے. آپ دیگر مذاہب کی مذہبی کتابیں دیکھیے تو اس کا پڑھنا تقریباً ختم ہو چکا. ان کے روٹین کے عبادت کے کاموں میں وہ کتاب شامل نہیں ہوتی. عیسائیت کا سنڈے پریئرز کا دن آتا ہے اور اس میں وہ اپنے حساب سے جو ان کے عقائد ہیں اس کے مطابق عبادت کرتے ہیں. وہاں آپ کو انجیل کی کوئی پڑھنا اور ان کے انداز میں تلاوت نظر نہیں آئے گی، بلکہ کچھ میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ خاص ردم کے اندر کچھ ان کے نظم کی طرز کے اندر الفاظ ہیں جس کو وہ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے ہندوؤں میں ہے یا دیگر مذاہب میں. قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اس کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کو ہی ثواب قرار دے دیا گیا. کوئی ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں اللہ دے گا. لفظ حرف نہیں، حرف مل کے لفظ بنتے ہیں. الف لام میم یہ ایک نہیں 3 حروف ہیں، اور اس پہ اللہ احکم الحاکمین 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور اس کے پڑھنے کو اللہ نے اتنا عام کیا ہے، کوئی مسلمان جاہل سے جاہل بھی ہو سورۃ الفاتحہ اسے بھی آتی ہوگی اور سورۃ الاخلاص کو وہ بھی جانتا ہو. اس کا پڑھنا اس قدر اللہ احکم الحاکمین نے آفاقی نظام کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. اسلامی احکامات آپ جانتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے احکام ہیں جن کا تعلق شمس کی بجائے قمر کے ساتھ، سورج کی بجائے چاند کے ساتھ. روزے آتے ہیں تو چاند کے ساتھ آتے ہیں، حج آتا ہے تو چاند کے ساتھ آتا ہے. دیگر کتنے ہی اسلامی عدت کے اور دیگر مسائل ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت اور مشیت اور اس کا امر اور حکم یہ ہے کہ نماز کا تعلق اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑ دیا. اور سورج جو ہے وہ ایک خاص حرکت کرتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، پھر زمین ایک گول ہے وہ اس کے گرد چکر لگاتی ہے، پھر زمین کی ایک اپنی روٹیشن ہے اور اس زمین کی ایک دوسری روٹیشن سورج کے گرد گھومتی ہے. ایک زمین اپنے مدار کے ارد گرد گھومتی ہے اور ایک پوری باقی سیاروں کے ساتھ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے. جس سبب سے فجر کا ایک ٹائم جو ہمارے لاہور میں ہے، میں اوکاڑا سے حاضر ہوا ہوں تو وہاں 2 منٹ کے فرق کے ساتھ ہے. کراچی میں چلے جائیں آدھا گھنٹے کا فرق، سعودیہ میں چلے جائیں 2 گھنٹے کا فرق. اور نماز کا اللہ نے قرآن کو نماز کا حصہ بنا دی. اللہ کی مشیت ہے 2 نمازیں سری رکھ دی اور 3 جہری. مغرب میں بھی اونچی قرآن پڑھا جائے گا،
عشاء میں بھی اونچی پڑھا جائے گا، فجر میں بھی اونچی پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیسی ہے، نماز میں کوئی کلام نہیں کر سکتا، لیکن اگر امام کعبہ بھی نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی قرآن کو غلط پڑھ جائیں تو ان کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا، ان کے قرآن کی وہیں پر اصلاح ہو، اللہ کے کلام کی حفاظت ہو جائے، اللہ کا کلام اس کے اندر کوئی غلطی، زبر زیر پیش کسی طرح نہ آنے پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا جو ذمہ اس کے ذات کے ہاں ہے، اس کے اسباب اللہ نے قائم فرمائے۔ انہی میں سے ایک تحریر بھی ہے۔ مکہ کے اندر انگلیوں پہ گنتی کے چند لوگ رسول اللہ کے دور میں لکھنے پڑھنے والے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اہتمام فرمایا، مدینہ میں اہتمام فرمایا، پورا قرآن لکھوایا گیا، اگرچہ وہ مصحف کی شکل میں نہ تھا۔ پھر جس چیز کو محفوظ کرنا ہو اس کو حفظ کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے۔ کمال ہے، ایک چیز پہ انسان حیران ہوتا ہے، آپ بھی حیران ہوئیے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے کمال کی کتاب ہم تک پہنچائی، ہمارے ہر گھر میں موجود، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب، لاہور شہر، یہاں کا علمی ماحول، صرف اس کو پیش نظر نہ رکھیں، پہاڑوں کے، صحراؤں کے، دور دراز کے علاقے اور دیہاتوں کے علاقے جہاں کی بعض دفعہ حالت یہ ہے استاد عربی زبان نہیں جانتا، حافظ قرآن ہے، بچہ عربی زبان نہیں جانتا، حافظ قرآن، بچے کے والدین عربی زبان نہیں جانتے، بچے حافظ کے والدین، اس محلے گاؤں میں عربی زبان نہیں جانی جاتی، حفظ ہو رہا، کوئی ایک چائنی کتاب لے آئے، چینی زبان میں لکھی ہو، کوئی فرینچ لینگویج میں لکھی جانے والی کتاب، کوئی جاپانیز لے آئے، جس کو نہ استاد جانتا ہو، نہ شاگرد جانتا ہو، نہ محلے والے جانتے ہو، اور اس کو حفظ کیا جا رہا، اور اس کے پہلے کلمہ سے لے کر آخری کلمہ تک بغیر زبر زیر کی غلطی کے پڑھا جاتا ہو اور سنایا جاتا۔ یہ کوئی ایسی اللہ کے حکم کے ساتھ، انسانی دماغ کے ساتھ اس قرآنی الفاظ کی کمپیٹیبلٹی ہے، کوئی ایسی خاص مطابقت ہے جو کسی اور زبان اور کسی اور کتاب کی انسانی ذہن کے ساتھ نہیں۔ کمپیوٹر جاننے والے اکثر لوگ موجود ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پروگرام ہمارے پاس آئے جس میں کتنے ہی جی بی کا ڈاٹا موجود ہو اور ہم اسے کمپیوٹر میں محفوظ کرنا چاہیں، اگر کمپیٹیبل پروگرام اور سافٹ ویئر موجود نہیں ہے تو کمپیوٹر اسے محفوظ نہیں کرتا، اور اگر وہاں پہلے سے ایک پروگرام موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کو میچ کر دیا جائے تو کتنے جی بی کا ڈیٹا جو بیسیوں نہیں سینکڑوں کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے وہ فوراً وہاں محفوظ ہو جاتا۔ نہ جانے اللہ کی مشیت اور حکم اس قرآن کے ساتھ کس طرح مطابقت میں ہے اس انسانی ذہن کا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچے اس قرآن کو اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں، اللہ کی مشیت غالب آتی ہے، اور یہ وہاں پر اپنے پورے الفاظ کے ساتھ، حروف کے ساتھ، حروف کی موٹائی اور باریکی کے ساتھ، حروف کی لمبائی اور چھوٹے پڑنے کے ساتھ، اور حروف کی زبر زیر اور پیش کے ساتھ محفوظ ہو جاتا۔ اس قدر اس کے لیے آفاقی اللہ نے جو انتظامات کیے ہیں اپنے حکم اور اذن اور مشیت کے ساتھ، یہ سارے سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ کی قسم کلمہ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، اساتذہ کو، بچوں کو، انتظامیہ کو، کہ یہ کام تو ہونا ہی ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بڑے کام کے لیے ہمیں منتخب فرمایا۔ سامعین گرامی، انسانوں کی ضرورتوں میں سے سب سے بنیادی اور اہم ترین ضرورت یہ ہوتی ہے، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو اس نقطے کو غور سے سنیے، کہ کوئی انسان ہو یا کوئی اور مخلوق، زندہ ہو یا جسے ہم مردہ کہتے ہیں وہ ہو، یہ کوئی مشین ہو
یا سانس لینے والا انسان، بنیادی کسی بھی چیز کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بنانے والا اس چیز کے بارے میں رہنمائی مہیا کرے، اور اگر یہ رہنمائی نہ ہو تو انسان کی ساری زندگی یا انسان کا جو اس چیز کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کے حوالے سے مستقل ایک پریشانی لگ جاتی۔ ایک دو مثالیں صرف سن لیجئے۔ یہ مائک ہے، اگر اس کی بنانے والی کمپنی رہنمائی نہ کرے اس کو کتنے وولٹیج چاہیے، یہ کس طرح سے آپریٹ ہوگا، ہم سارے چلانے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کو سامنے ایک بچہ نظر آئے جس نے الٹی ٹوپی پہنی ہو، آپ سب کہیں گے بے وقوف ہے، بلکہ اس کے والدین تک پہنچیں گے انہوں نے اس کو سمجھایا نہیں۔ حالانکہ وہ شخص اور وہ بچہ صرف اتنا کام کر رہا ہے کہ جس شخص نے ٹوپی بنائی اس کو سیا، وہ بنانے والا اس ٹوپی کا خالق نہیں ہے، خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا جب وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اس ٹوپی بنانے والے نے تو محض ان مختلف حصوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ یہ مائک بنانے والے کمپنی اس کی خالق نہیں ہے، اس نے صرف مینوفیکچرنگ کی ہے، اصل تمام عناصر اللہ نے بنائے، لوہا ہے، کوئی اور دھاتیں ہیں، سب اللہ نے بنائی۔ یہ جو جوڑنے والے ہیں اگر ان کی بات نہ مانی جائے، ٹوپی الٹی پہن لے، کسی نے شرٹ الٹی پہنی ہو، ایک شخص کو جوتا دیا جائے اور وہ الٹا پہن کے آ جائے، آپ کہیں گے یہ بے وقوف ہے، آپ کہیں گے یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے، آپ کہیں گے اس کے پاؤں پہ آبلے آ جائیں گے اور یہ زخمی کر بیٹھے گا، اور یہ ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو زخمی کر کے آخر کار اس جوتے کو خراب کر لے گا اور اپنے پاؤں کو بھی خراب کر لے۔ یہ جو ایک دو مثالیں ہیں، موٹر سائیکل کی مثال بنانے والا بتائے گا کہاں پیٹرول ڈالنا ہے، کہاں موبلائل ڈالنا ہے۔ انسان کے اپنے حوالے سے یا اشیاء کے حوالے سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس چیز کا بنانے والا اسے رہنمائی دے، اس کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، ایک قدم نہیں اٹھاتا۔ اگر اٹھائے بے وقوف بھی بنے گا، تکلیف میں بھی جائے گا، حتیٰ کہ وہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ زوال کا شکار ہو جائے۔ یہی والی مثال اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو انسان کے بارے میں، انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس سے متعلق اس کا خالق بات کرے۔ اللہ نے انجیل میں بات کی، وہ تحریف شدہ ہو گئی، تورات میں بات کی، زبور میں بات کی، صحف میں بات کی، وہ تمام چیزیں دنیا سے تحریف میں چلی گئی، بدل دی گئی۔ اس وقت دنیا میں ایک ہی کلام موجود ہے اور وہ یہ قرآن مجید، جو انسان کی انتہائی بنیادی ضرورت، اس کی خوراک سے زیادہ، اس کے کھانے پینے سے زیادہ ایک لمحہ انسان نہیں چل سکتا جب تک کہ یہ اس کے پاس موجود نہ ہو۔ اقرا، آگے آپ سب بتائیے کیا فرمایا اللہ نے؟ بسم ربک الذی، آپ پڑھیے کس کے نام سے پڑھنا؟ جس نے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کریں؟ سارے احکامات ایک اللہ کے کیوں مانیں؟ سب کچھ چھوڑ کے، اپنی منمانیاں چھوڑ کے ایک اللہ کی کیوں مانیں؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، سبب یہ ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق کہہ رہا نا مانو تو مانو۔ اس سے بڑی دنیا میں لاجک کیا ہے کہ خالق کی بات کو مانا جائے؟ لوگ کہتے ہیں لاجیکل بات کریں۔ ہم آپ سے کہیں موٹر سائیکل کے اندر موبلائل کی جگہ پیٹرول ڈلوا لیں، پیٹرول کی جگہ موبلائل ڈلوا لیں، آپ کہیں گے کس قدر بے وقوفی۔ جب ہم کہیں فجر کے وقت نہیں سو سکتے، آپ کو جاگنا ہوگا، آگے اس کے لاجیکل بات کریں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کہتا جس نے رات بنائی، جس نے انسان کو بنایا، اس سے بڑی کوئی لاجیکل بات ہے؟ اس سے بڑی کوئی لاجیکل بات؟ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ سبب کیا ہے؟ جو پیدا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عالم ہے۔
رات کو سونے سے پہلے آپ کو سورہ الملک پڑھائی جاتی ہے. اللہ سب کو توفیق دے. الا یعلم من خلق، کیا اسے علم نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا؟ کچھ تو سوچو، پھر کس کو علم ہے؟ اگر پیدا کرنے والے کو علم نہیں تو پھر کس کو علم ہے؟ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میرے پاس خالق کی بات آئے اور میں اس کے مطابق چلوں. صحابہ اکرام اللہ ان کو جزائے خیر دے، جب ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ خالق ہے اور وہ مخلوق کے بارے میں اپنے رسول سے بات کرتا ہے، بس دنیا کے کسی مسئلے سے متعلقہ سوال آتا اللہ کے رسول سے پوچھتے. ان کے ذہن میں کبھی سوال نہیں آیا تھا کہ یہ سائنس کا سوال ہے. ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں یہ مذہبی باتیں مولویوں سے پوچھنی ہے، باقی کسی اور سے پوچھنی. آپ سوال سنیے. یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ رسول کے پاس آئے، ہم کیا خرچ کریں؟ آپ اگر غور کر رہے ہیں تو خالص اکانومی کا سوال ہے، معیشت سے متعلق سوال. ہو کس سے رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے. خالق جب بات کریں گے وہ اپنے رسول سے فرمائیں گے، اور رسول جو بات کریں گے اس سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خالق کی بات کرتے. خرچ کیا کریں؟ رسول بتائیں. یسألونک عن المحیض، خواتین کے ایام مخصوصہ کے بارے میں سوال آیا. خالص فیمیل میڈیکل کا مسئلہ ہے. کیا تعلق اس کا مسجد کے ساتھ؟ صحابہ کو پتا تھا رسول جو بات کرتے خالق کی بات کرتے، اور خالق سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں. یسألونک عن الاہلہ، خالص ایسٹرونومی ایسٹرولوجی کا سوال. یہ جو ستارے آگے پیچھے ہوتے ہیں اس سے متعلق ہمیں بتائیے. بھائی دوربینیں لگا کے دیکھ لو، نہیں، رسول بتائیں، کیونکہ رسول اللہ کی بات کرتے. اللہ ہمارا خالق ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. آپ اس بات پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، اور وہی توفیق دینے والا ہے. ہم یہ سمجھ لیں، اس بات کو جان لیں کہ ہم محتاج ہیں 100%. ہمارے بارے میں، ان اشیاء کے بارے میں، ہماری اولاد کے بارے میں، ہماری بیویوں کے بارے میں، ہمارے والدین کے بارے میں ہمیں اللہ بتائے. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. والدین کون ہیں؟ ایک ہی ہستی جن کے سامنے اف تک نہیں کہا جا سکتا. بھائی کیوں؟ خالق نے کہا ہے. تمہاری زبانیں کیوں بند ہو جائیں؟ خالق نے کہا. اللہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اولاد کو کچھ ملے نہ ملے ان کو جہنم سے بچا لو. تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کے بارے میں اللہ بات کرے. جب وہ بات کہہ دیں گے اس سے بڑی رہنمائی اور کوئی نہیں. جب ہم یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. ہم اسی سے توفیق مانگتے ہیں کہ ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کی ہدایت اس کا حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق. اور میں نے عرض کیا اللہ نے آفاقی احکامات کے ذریعے سے اپنی اس ہدایت کو، اپنے کلام کو ہم تک پہنچا دیا. ہے کوئی آپ میں سے جو انکار کر سکے میرے پاس قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کوئی ہے جو کہہ سکتا؟ اور اتنی بڑی کلام، اتنا عظیم اللہ کا خطاب، اتنا عظیم اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت. فاتو بسورۃ من مثلہ، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ایک صورت اس جیسی بنا کے نہیں لا سکتے. مجھے خوشی ہوئی اور دل کو تسکین اور راحت ملی کہ جو بات میں کہنا چاہتا تھا اور ذہن ایک لے کے آیا تھا کہ قرآن کی حفاظت اور ہماری اللہ کی اس ہدایت سے متعلقہ پوری طرح محتاجی، اس کے بعد جو ہمارا قرآن سے تعلق ہوگا اس کے میں کچھ پہلو عرض کروں گا. اور ان پہلوؤں میں سے پہلا پہلو جو میں نے عرض کرنا تھا ان بچوں نے عملاً آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے اساتذہ کو اللہ جزائے خیر دے. سورۃ الفاتحہ جس کے پڑھنے سے کوئی دوائی نہیں نکلتی، بیماری کا کوئی سیرپ وہاں سے برآمد نہیں ہوتا. ایمان لے آؤ، جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے،
جو اس کے رسول نے فرمایا حق، ایمان کے ساتھ زندگی گزارو۔ ابھی ہمارے محترم قرۂ حضرات ایک مصر جیسے شہر سے آئے تھے، میں نے اشتہار میں ان کا نام پڑھا تو ساتھ ہی جب ایمان کی بات کرنے کے بارے میں کچھ سوچا تو سورہ یوسف سامنے آئی۔ میں نے کہا اسی پہ بھائیوں کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے۔ پوری سورہ یوسف اللہ کا تعارف مختلف انداز سے پیش کرتی ہے، اور ان میں سے ایک تعارف یہ ہے، اللہ ہمیں ایمان نصیب کر دے، ان بچوں کو کر دے، اس امت کو کر دے جو الجھی پڑی ہے بے یقینی میں الجھ گئی۔ اور سب سے بڑا زوال بے یقینی کا زوال ہوتا ہے، سب سے بڑا زوال بے یقینی کا زوال۔ وہ آیت کیا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ یوسف کیا کہتی ہے؟ ایمان لائیے اس بات کے اوپر، اللہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لے وہ ہر بات کے اوپر غالب ہے، وہی ہو کے رہتا جو اللہ چاہے۔ لوگ اس بارے میں علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کتنی ہیں، اور اس ایک اللہ کے غالب ہونے کو یہ پوری صورت ثابت کرتی ہے ایک حقیقی واقعے کے ساتھ۔ افسانہ نہیں ہے، کوئی کہانی اور ناول نہیں ہے جو بچوں کو بہلانے کے لیے سنایا گیا، حقیقی ایک کہانی جو اس دنیا میں رونما ہوئی، اللہ نے اس کی تصدیق کی، پیغمبروں نے جو سب سے سچے ہیں ہمیں تک بات پہنچائی۔ ایک بھائی ہے، اس کا نام یوسف ہے۔ انسان بھائیوں کے سہارے چلتا ہے، اگر یہ بازو ہی ٹوٹ جائیں اور بازو ہی اس طرف آ جائے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے تو باقی کیا بچے گا؟ اور وہی اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دے، اس کو کنویں میں پھینک دے، اور وہاں سے وہ بکتا بکاتا کہاں چلتا جائے۔ پھر شیطان اور ابلیسیت کے کون کون سے جال اس پہاڑ جو تقویٰ کا تھا اس کے اوپر ڈالے جائے، اور وہ پھر کہاں کہاں سے ہو کے واپس آئے۔ اور پھر ایک آیت جہاں اللہ کے اس ایمان کو بتائے کہ اللہ اپنے کام کے کرنے پہ غالب ہے، وہاں اللہ کے ساتھ بندے کے ایک تعلق کو بتائے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تو غالب ہے، اور بندوں میں سے جو اللہ کے ساتھ تعلق دو بنیادوں پہ قائم کر لیں۔ کتنی بنیادیں؟ دو بنیادیں۔ کون سی دو بنیادیں؟ اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، اپنی آنکھ پر اللہ کا ڈر غالب کر لیں، اپنے کانوں پہ غالب کر لیں، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے جسم پہ، اپنی ٹانگوں پاؤں پہ، اپنے دل دماغ پہ اللہ کا خوف طاری کر لے، ایسی خشیت اللہ سے مانگے اور اس کو طاری کرے جو اس بندے اور معصیت اللہ کی نافرمانی کے درمیان میں حائل ہو جائے۔ ایسا خوف طاری کر لے، ایسا خوف۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف کہتے ہیں اللہ یہ خواتین مجھے جدھر بلاتی ہیں اس تخت و تاج کو چھوڑ کے اس گناہ سے مجھے بچا لے، چاہے جیل چلا جاؤں۔ اتنا اللہ کا ڈر، اس قدر حیا، اس قدر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف، اس قدر یہ ڈر کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس امانت ہیں، میں نے اللہ کے سامنے ان کو صحیح سلامت پیش کرنا ہے، اس میں کوئی وفا کے اندر بے وفائی نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو غور کریں، ان دو بنیادوں کا تعلق بندے کا اللہ سے، تقوی، اور پھر تقوی کے اوپر صبر۔ جو کہہ دیا استقامت اختیار کرے، نافرمانی کی طرف نہ جائے، اطاعت پہ لگا رہے، اور اس نافرمانی سے بچنا اور مستقل اطاعت کرنا، اس راستے میں جو بھی تکلیف آئے اسے اللہ کے لیے برداشت کرے۔ تقوی اور صبر، فرمایا یوسف کے اندر یہ دو خوبیاں تھیں، جس بنیاد پہ کوئی الیکشن نہیں ہوا، کوئی الیکشن کمپین وہاں پر نہیں چلی، کوئی وہاں پر جتھے نہیں بنے، کوئی وہاں پر گروپس نہیں آئے، کوئی وہاں پر کسی کے خلاف بغاوتیں نہیں ہوئیں۔ اکیلا یوسف جس کے بھائی بھی اس کے خلاف تھے، اس نے جب اپنے اللہ غالب مالک کے ساتھ تقوی اور صبر کا تعلق قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے پورا نظام پلٹ کے جیسے اللہ کا اذن ہوا
غالب کر دیا اور یوسف کو اس تخت پہ بٹھا دیا۔ کیسا ایمان ہے ان ہمارے نوجوان طلبہ کو، اللہ توفیق عطا فرما دے کہ جب یہ دین کے راستے پہ چلے تو ان کو یہ ایمان حاصل ہو، یہ ایمان حاصل ہو۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ امام کسے بناتا ہے؟ یہ اصول سمجھ لیں، امام کون ہوتا ہے؟ جو آگے آئے۔ اللہ لوگوں کا امام کسے بناتا ہے؟ جس میں دو خوبیاں ہوں، اللہ کی آیتوں پر یقین ہو، آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے، اگر اللہ کی بات پر عمل کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، روشنی اللہ پیدا کرے، روشنی اللہ پیدا کرے، اتنا یقین ہو، اور پھر اس اللہ کی آیتوں پہ پورے صبر اور استقامت سے عمل کرتا چلا جائے، ایسے شخص کو ہم لوگوں کا امام بنا دیتے۔ یہ اگر ہمیں ایمان نصیب ہو جائے، یہ یقین مل جائے اور اس پر استقامت مل جائے، اللہ کی توفیق سے آج بھی حالات بدل جائے۔ یہ جو ہم رو رہے ہیں، ان سب کا علاج اللہ کی بات کے اندر، اللہ توفیق دے۔ تو پہلی گزارش یہ تھی کہ ہم ایمان کا تعلق اپنے اس قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ اس قرآن کے ساتھ کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دنیا جہان کی کوئی کتاب اٹھا لیں، کوئی کتاب، اس کا پہلا صفحہ نکالیں، مصنف بیچارہ اپنی بیچارگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے، سارے پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھے تو متنبہ کریں، آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کو دور کر دیا جائے گا۔ آپ قرآن مجید کا پہلا صفحہ کھولیں، اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگ یہ کہیں کہ غلطی سے ہمیں متنبہ کرو، ہم کہتے ہیں غلطی والا ذہن لے کے اس قرآن کو مت کھولو، اس میں شک ہے ہی نہیں۔ اتنا یقین کہ یہ نہیں فرمایا تم شک نہ کرو، فرمایا تمہارے شک کرنے نہ کرنے سے اس کتاب کو کیا فرق پڑتا ہے، اس میں شک ہے ہی نہیں، تو کرتا ہے تو کرتا رہے، اس کا اپنا ایمان خراب ہو سکتا ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کیسا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے جو بغیر شک کے ایمان پر مبنی، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا۔ دوسرا تعلق اس قرآن کے ساتھ ان بچوں کو بھی جوڑنا چاہیے، ان کے والدین کو چاہیے ان بچوں کو ترغیب دیں، اور میں اساتذہ سے، منتظمین اپنے بھائی سے یہ گزارش کروں گا، ان بچوں کو ایسے راستے ہم دیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ان کے پاس ایک خزانہ آ گیا ہے، کاش یہ اس خزانے کو کھول لیں، اور اس خزانے کو کھولنے کا تعلق فہم قرآن سے، تفہیم حاصل کریں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال اپنے بندوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ بچوں نے قرآن یاد کر لیا، ایک ایک آیت کے اندر کون کون سا خزانہ ہے، ایک ایک آیت کے اندر۔ صرف میں چھوٹی سی 3 آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے انسان جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے اور اپنے لیے تباہی اس کے راستے خود پیدا کر رہے ہیں، صرف 3 مختصر آیات۔ کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے سرکشی؟ کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، کوئی شمال کا ہے، کوئی جنوب کا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا۔ الرآہ استغنی، اس کی سرکشی کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ وہ سمجھنے لگ پڑا کہ مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ کیوں انسان اللہ کی بات نہیں مانتا؟ کہتا میں پھنے خواہ بن گیا، میں خود ہی کر لوں گا۔ غنی اللہ تھا، اللہ کی ذات غنی ہے، بے پرواہ وہ ذات ہے، یہ کہتا ہے مجھے کسی کی کیا پرواہ۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ کوئی چھوٹی سرکشی کرے، کوئی بڑی سبب کیا ہے، اس کا علاج بھی اگلی آیت میں بتا دیا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجع۔ اس ساری سرکشیوں کا علاج یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتا دو تم لوٹ کے کہیں بھاگ نہیں سکتے، تمہیں اللہ کے پاس جانا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے نرسری پریپ پلے گروپ سے لے کر میٹرک ایف ایس سی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کتابوں تک چلے جائیے، ایک چیپٹر نہیں ہے جہاں قبر کا بیان ہو، ایک چیپٹر نہیں جہاں قبر کا بیان ہو، جہاں حشر کا بیان ہو، جنت اور جہنم کا ذکر ہو، اللہ کے سامنے پیشی کی بات ہو۔ میرے بھائیوں،
کس قدر واضح بیان کر دیا، ایک ایک آیت خزانوں سے بھری ہے۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ یہ فہم عطا فرما دے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں ہمیں اس شکوے کا شکار نہ کرے۔ کیا شکوہ ہے قرآن کا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بڑے چھوٹے سب سنیں، کیا لوگوں کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں کہ یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے کوئی بڑا سخت انداز ہو سکتا ہے بات کرنے؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پہ تالے لگ گئے؟ کتنا سخت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق نہ کرے اور ہمیں تدبر کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کو جو لوگ ناکام ہو جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ سورہ الملک رات کو آپ سب کو پڑھایا جاتا ہے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے اللہ کی بات اور کاش ہم عقل اور شعور کا رابطہ اللہ کی بات سے قائم کر لیتے، آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ کتنی واضح باتیں ہیں، یہ بچے جانیں، ان کے بڑے جانیں، والدین، اقربا، اعزاء سب سمجھیں۔ جب یہ خزانے سامنے کھل جائیں گے انشاءاللہ راستے آسان ہو جائیں، پھر کوئی دنیا کا ازم اور منہج اور دنیا کے دھوکوں پر مبنی نظام زندگی اس قرآن کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور آخری سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اس قرآن کے ساتھ فہم کا تعلق قائم ہو جائے تو پھر اس قرآن کے ساتھ بدعملی کا تعلق قائم نہ کریں، جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنا۔ یہ قرآن خالق کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام بغیر شک کے، اور اس میں ہماری زندگی ہے، اس قرآن کے بغیر ہماری موت۔ جیسے ہم نے بعض مثالیں دی، کوئی مشینری ہے، کوئی چیز ہے، اگر آپ کو کمپنی بتاتی نہیں آپ اس چیز کو تباہ کر لیں۔ موبائل کے ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے اتنے وولٹیج پہ چارج کریں، اگر آپ 220 پہ چارج کریں گے اسی وقت تباہ کر لیں۔ انسان کیسے کام کرے گا؟ اللہ بتائے، اللہ بتائے۔ وہ انسان جو چند فٹ اوپر کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا، اللہ نے بتایا ایمان کا رابطہ ہم سے قائم کر لو اور طہارت کے ساتھ مسنون طریقے پر وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، وسجد واقترب، تم سجدہ کرو، یہ پیشانی زمین پہ لگا دو مسنون طریقے پہ، ایمان کے تعلق کے ساتھ۔ عرش جو جہاں سے اتنا دور ہے تم پیمائش بھی نہیں کر سکتے، وہاں اللہ سے تمہارا تعلق قائم ہو جائے۔ کون بتائے گا کس طرح رابطہ خالق کائنات سے قائم ہو؟ اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ تو یہ جو خزانے ہیں قرآن کے اندر، ان کے فہم کے بعد تعلق عمل کا قائم کیا جائے، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ صحابہ کی بڑی ساری مثالیں ہیں جو قرآن کے ساتھ عمل کے اعتبار سے قائم ہو چکی ہیں۔ پردے کا معاملہ ہو تو خواتین نے کیسے عمل کیا، شراب سے پیچھے ہٹنے کا معاملہ ہو تو صحابہ نے کیسے فوراً اس کے اوپر عمل کیا، جہاد کی آیتیں آئیں تو کیسی اپنے جانیں لے کے صحابہ اکرام پیش ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جب آپ ایمان کا تعلق قائم کر لیں، سمجھ جائیں اس کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، اور پھر عمل کا تعلق قائم ہو جائے، اور فہم کے بعد عمل کا تعلق قائم ہونے کے بعد ہم پھر اس خزانے کو لے کے گھر نہ بیٹھیں جیسے ہمارے بھائی محترم یہ کام کر رہے ہیں، ہم خود آگے کام کرنے والے بنے، یا اس خزانے کو پوری دنیا میں جو پھیلا رہے ہیں ان کے دست و بازو بن۔ اللہ تعالیٰ توفیق، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے جو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس مقصد کے لیے استعمال ہوں کہ دنیا میں ہر خیر کس وجہ سے آتی ہے؟ اللہ کے دین پہ عمل کی وجہ سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستیوں کے اندر رہنے والے، ماڈل ٹاؤن والے، اگر اللہ کے ساتھ ایمان کا تعلق قائم کریں اور اللہ کے خشیت کے تحت زندگی گزارنا شروع کر دیں، ان کی خلوت اور جلوت، ان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہو جائے، ہم آسمان سے بھی برکتیں نازل کریں اور زمین کو بھی حکم دے کے اپنی برکتیں باہر نکالیں۔ جب یہ اصول طے ہے تو کچھ یہ پیغام لے کے چل پڑیں۔
جو چل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، وہ دست و بازو بن جائیں. ایک ہی مشن ہو، اپنی دکان پہ بھی، اپنے گھر میں بھی، مسجد میں بھی، کاروبار میں بھی، کہیں موقع ملے اللہ کی بات پہنچ دو. اپنے آپ کو اس کا داعی بنا لیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. میرے بھائیوں، یہ نقطہ غور سے سنیے. آپ صبح 10 بجے بیٹھے کسی جگہ، لوگوں سے کسی ٹاپک پہ بات کریں تو ہر شخص نا جو بھی بات کرے گا اس کے ذہن کے پیچھے کسی نہ کسی کی بات ہوگی. کوئی شخص بہت زبردست سیاست پہ بات کر رہا ہو، آپ اگر جاننے والے ہیں سیاست کو تو آپ دیکھیں گے کہ رات کو جو فلاں ٹی وی کا ایک ٹیبل ٹاک اور ٹاک شو ہو رہا تھا، فلاں جو اس نے بات کی تھی یہ تو وہی الفاظ بول رہا ہے، فلاں فلاں فلسفی کی بات کر رہا ہے، فلاں فلاں کی بات کر رہا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں کی باتوں سے بچا. ہمیں جو بھی بات کرنی ہو اس کے پیچھے اللہ کا کلام. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. ہم لوگوں کی باتیں کیوں آگے پہنچائیں، ہم اللہ کی بات پہنچانے والے بنیں. اور سب سے خوبصورت بات اس کی ہوگی جو اللہ کی بات آگے پہنچائے. یہاں پر ایک آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس تبلیغ کی توفیق دے. اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں تو یہ ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ ہم اس دور میں زبان کو بھی اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، لیکن اس زبان سے کہیں زیادہ اس زبان کے الفاظ کے پیچھے ہمارا عمل کھڑا ہو. جب عمل پیچھے کھڑا ہوگا یہ زبان وزن والی ہو جائے گی، اس کے الفاظ قیمتی ہو جائیں گے، یہ کھوکھلے نہیں رہیں گے. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. عمل کی قوت لفظ سے کہیں زیادہ ہوتی. لفظ پیچھے رہ جاتا ہے، عمل آگے بڑھ جاتا ہے. میں آپ سے کہوں اللہ ایک ہے، آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ زبان کو مانیں گے کہ میری انگلیوں کے اشارے کو مانیں گے؟ عمل زیادہ طاقت رکھتا ہے، زیادہ طاقت رکھتا ہے. نبی کریم کے بارے میں علیہ السلام، پوچھنے والے نے پوچھا ہماری ماں جی سے آپ کے اخلاق کیا تھے؟ ماں جی نے بغیر توقف کے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ قرآن تو پڑھا ہے. کان خلقہ القرآن. میں اللہ کے رسول کی اہلیہ گھر کی زندگی کی گواہ ہوں. اور یاد رکھیں دنیا میں 2 لوگ گواہی دینے سے بھاگتے ہیں، اور جس کے حق میں گواہی ہو وہ کبھی لیتا نہیں ہے کہ میرے بارے میں یہ 2 لوگ کبھی نہ بولے. وہ کون ہے؟ ایک گھر کا ملازم، ایک بیوی. ملازم کو سب کاموں کا پتہ ہوتا اور بیوی کو بھی سب کاموں کا پتہ ہوتا. یہ اللہ کے رسول کی اہلیہ گواہی دے رہی ہے، اور اللہ کے رسول کے گھر کے خادم حضرت انس 10 سال تک خدمت کرتے رہے اور اللہ کے رسول کے عمل کے بارے میں گواہی دے رہے. کیسی کمال گواہی ہے. اور جو تقویٰ اور تزکیہ اور اللہ کے لیے قربانیاں دینا اور بندگی کے اونچے درجے پہ کھڑے ہونے والے امام اور اس چیز کے پہاڑ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. صرف انہوں نے چند لفظ اپنے بیٹوں سے کہنے تھے. سورہ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کے سامنے یہ بات کہی، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹو، اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے جو تمہارا راستہ منتخب کیا ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام. دیکھنا موت کا وقت مقرر تمہیں علم نہیں، جب آ جائے تو تم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی قسمت میں یہ کر دے. ہمارے والدین، ہماری گھر والیاں، ہمارے بچوں کی اللہ قسمت میں ایمان کی موت کر دے. ہماری نسلوں میں اللہ ایمان کی موت کا فیصلہ فرمائے. بیٹو دیکھنا ایمان کی موت آئے. چند لفظ ہیں، اگر آپ گھڑی کا وقت نوٹ کریں تو 5 سیکنڈ سے پہلے ادا جاتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے والد سے بات کرتے ہیں، اپنے علاقے کی قربانی دیتے ہیں، اپنے آپ کو آگ میں ڈلواتے ہیں، اس علاقے کو چھوڑ کے انی ذاہب الی ربی سیہدی، اپنی اہلیہ اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں اور پھر اس بچے کی گردن پہ اللہ کے حکم سے چھری چلاتے ہیں، اور وہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں میں تو یہ کر چکا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں یہ کر چکا، اے بیٹو اب تم دھیان رکھنا۔ 70 80 90 سالہ زندگی کا عمل سامنے کر کے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا تم اللہ کی بات مان۔ مزہ نہیں آ گیا تبلیغ کرنے کا، پیغام اللہ کا پہنچانے کا؟ الفاظ چند استعمال ہو رہے ہیں، عمل پیچھے پہاڑ کی طرح کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی توفیق ہے، ہم اسی سے درخواست کرتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ اللہ کی توفیق کے طلبگار بنتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ دوبارہ سے مبارکباد اپنے محترم بھائی عبدالوحید صاحب، ان کے انتہائی محترم مشفق والد گرامی قدر، اللہ ان کا سایہ ان پر بھی ہم پر بھی سلامت رکھے۔ اس ادارے اس کے منتظمین محترم پروفیسر صاحبان، اللہ تعالیٰ یہ سارے لوگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اس کو تا دیر اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے، اسے قائم رکھے، اور یہاں سے جو نور ہدایت ہے اس کی شعائیں اللہ پوری دنیا میں پھیلا دے۔ یہ جو ادارے یہاں بنے ہیں، پھر مجھے ایک اور ادارے کے بارے میں بتایا گیا، میٹرک سائنس اور ساتھ تجوید، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا ادارہ کامیاب بنا دے، اور امت کے امام ایمان اور صبر اور تقوی کے ساتھ جو متصف لوگ ہوں اللہ تعالیٰ یہاں سے پیدا فرمائے، اور ان سے اللہ تعالیٰ دین کا عظیم کام لے۔ یقیناً وہ اپنے کاموں کے کرنے کے اوپر قادر ہے۔ پھر دوبارہ مبارکباد ان بچوں کے لیے، ان کے والدین، اعزاء اقرباء کے لیے، اساتذہ کرام کی خدمت میں اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کو سلامت رکھے۔ ان کی محنتیں اللہ ان کا بدلہ دے سکتا ہے، اللہ کی قسم کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ منتظمین کو اللہ بدلہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔